ماہ شوال مدارس دینیہ اور جو اسلامی جامعات ہیں ان میں داخلے کا یہ سال ہے۔ ملک کے اطراف و اطراف سے علوم نبوت کے طلباء دینی مدارس کا رخ کرتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں دینی علم کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالی جائے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، کس قدر افادیت ہے، تاکہ ہم بھی اس علم کی طرف راغب ہوں۔ جتنا جس کو وقت میسر ہے اتنا علم کے حصول میں لگانا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دینی علم کیوں حاصل کریں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں اتری، اس میں کیا پیغام ہے؟ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی وحی جس سے نزول قرآن کی ابتدا ہوئی وہ کس حکم سے شروع ہو رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے کہ جبریل امین یہ وحی لے کر اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا۔ اندازہ کریں کہ وہ دین جس کی پہلی وحی ہی اقرا سے شروع ہو رہی ہے، وہ کس قدر علم کو چاہتا ہے، کس قدر مسلمان کے لیے علم ضروری ہے۔ اور اسلوب دیکھیں، اللہ تعالی کی صفت خلق ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مخلوق کو، تو اپنے خالق کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو حقیقی جو علم ہے وہ کون سا ہے؟ وہی علم ہے جو وحی الہی کا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا تعارف ہو، رب العزت کی معرفت حاصل ہو۔ یہ علم ہے جو تمہیں خالق سے جوڑے، یہ علم ہے۔ اور جو دنیاوی علم جس کو سمجھا جاتا ہے وہ فنون ہے، ان کو سیکھا جائے گا ضرورت کی حد تک، اگر اس کا فائدہ ہے اس اعتبار سے اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ لیکن حقیقی طور پر جو علم ہے وہ علم یہی ہے جو اللہ رب العزت کی معرفت جس سے حاصل ہو۔ تو پہلا سبق، پہلی وحی اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا، قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ کتاب اور قلم یہ علم کے وسائل ہیں، کوئی بھی دور ہو لیکن کتاب کی افادیت ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کتاب کی آخری صدی ہے، اس کے بعد کتاب ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ذالک الکتاب، یہ کتاب قرآن کریم ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ الکتاب ہے، یہ کتاب اسی طرح رہے گا۔ اور قلم، جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ اقرا وربک الاکرم،
پڑھو تیرا رب بڑی عزت والا، بڑی عزت والا۔ اللہ تعالیٰ نے صفت عزت کو ذکر کیا، اس میں اشارہ ہے کہ جو علم حاصل کرے گا وہی عزت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو عزت بخشے گا جو علم حاصل کرتا ہے۔ تو یہ پہلی وحی ہے دین اسلام کی، جس نے اقرا پڑھنے کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ آج حیرت ہوتی ہے کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ دین اسلام نے علم سے روکا ہے، علم سے نہیں روکا بلکہ علم کے دروازے کھولے ہیں، علم کے دروازے کھولے ہیں۔ آپ جائیں دیکھیں، تاریخ پڑھیں، آج مغرب دنیاوی اعتبار سے فنون ہے، ان کے علم نہیں کہیں گے اس کو، فنون جو اس نے حاصل کی ہے، اس پہ محنت کی، آج ترقی کے جس معراج پر نظر آتا ہے۔ آپ ابتدا دیکھیں کہ مغرب کو علم کی طرف لانے والا کون ہے؟ تو اسلام ہی ہے، اسلام ہی ہے۔ یہاں تو پابندی ہوتی تھی تحقیق پر، سوچنے پر، اصول مسلمہ جس کو کہا جاتا ہے، تاریخ دور آج بھی اہل مغرب اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو اسلام کا انسانیت پر یہ کم احسان ہے کہ اس نے جہالت کی تاریکیوں سے اس کو نکالا اور اپنی پہلی وحی اقرا کے ساتھ شروع کی۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، تفقہوا قبل ان تصودوا، لوگوں دین میں فقاہت حاصل کرو، دین میں سمجھ حاصل کرو، قبل اس کے کہ تمہیں سیادت دی جائے، تمہیں قیادت دی جائے، تمہاری ذمہ داریاں تمہیں مصروف کر دیں، اس سے پہلے علم حاصل کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، وَبَعْدَ أَن تُصَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ كِبَارٌ، فرمایا کہ ذمہ داریاں آنے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ بڑے تھے، ان پر ذمہ داریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو اس سے پتہ چلا علم کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں اور علم سے جڑ جائیں، علم سے جڑ جائیں، اس لیے کہ یہ ایک مسلمان پر فرض ہے علم کا حاصل کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو طلب کرنا، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ فریضہ ہے۔ علماء نے علم کی دو قسمیں ذکر کی ہیں، ایک ہے وہ علم جو ہر ایک پر فرض ہے، اور دوسرا وہ ہے جو فرض کفایہ میں ہوتا ہے، جس کا سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ جو فرض عینی ہے، ہر ایک کو سیکھنا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ توحید کی آپ کو معرفت ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، اس کا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح اتنا علم کہ آپ اللہ کی اطاعت کر سکیں، اور جو چیز آپ کے اوپر فرض ہے آپ اس کو ادا کر سکیں۔ مثال کے طور پر نماز سب پر فرض ہے، تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ روزہ جس پر فرض ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے بارے میں اس کو علم بھی ہو، اور تاکہ اس کا جو روزہ ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ علم فرض ہے، ہر ایک پر ہے۔ اور باقی وہ جو دین اسلام کا مکمل علم حاصل کرنا، دلائل کے ساتھ حاصل کرنا، استدلال کے ساتھ، اور تاکہ لوگوں کو ہم اسلام کی دعوت دیں اور اسلام پر جہاں اعتراض ہو اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے، یہ سب پر فرض ہے۔ اور امت کا ایک گروہ، ایک طبقہ اگر اس کو حاصل کرے گا کہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو باقیوں پر وہ فرض نہیں ہے، باقیوں پر وہ فرض نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جو عمل اسلام کا، جو حکم ہم پر فرض ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز کے حوالے سے علم ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ایسے جیسے اس نے تمہیں
سکھایا. اور یہاں ذکر سے مراد نماز ہے. نماز ہے یعنی اسی طرح نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے. ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. تو جس چیز کا ہم پر علم جو ہے وہ فرض ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ جو عمل واجب ہے، جب مثلا ایک شخص مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور ایک شخص ہے حج اس کے اوپر فرض ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے جو ضروری مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ درست طریقے سے زکوٰۃ دے سکے، اس کا علم بھی اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جس پر حج فرض نہیں ہے تو اس پر حج کے احکام سیکھنا بھی فرض نہیں ہے. جس پر فرض ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سیکھے. تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ دینی علم سیکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ دینی علم ہم اس لیے سیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ جو آپ کو آپ کے مقصد حیات سے جوڑتا ہے. آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب ہماری تخلیق اور ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو پھر عبادت کیسے کرنی ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. عبادت کس طرح کرنی ہے؟ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کے دیگر احکام جو ہم پر فرض ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا مقصد حیات عبادت ہے اور عبادت کس طرح کرنی ہے؟ یہ بھی ہمیں اس علم سے پتہ چلے گا. اور تیسری بات یہ ہے، یہ علم ہمیں اس لیے بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ دور جس میں ہم ہیں یہ پرفتن دور ہے، فتنوں کی یلغار ہے. آپ دیکھیں کہ شرک کا فتنہ اپنے عروج پر ہے، بدعت اپنے عروج پر ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ بھی اپنے عروج پر ہے. حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے لوگوں کو. اور حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلیں گے؟ یہ ہمیں علم سے پتا چلیں گے. یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. اس لیے بعض سلف کا یہ قول ہے کہ جب فتنہ آتا ہے تو ہر عالم اس کو پہلے پہچان لیتا ہے. ابھی آ رہا ہے، اس کے آثار ہیں، وہ جان جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. جبکہ جو جاہل ہے وہ فتنے کو فتنہ کب سمجھتا ہے؟ جب فتنہ اپنی پوری تباہی کے ساتھ گزر جاتا ہے، ہر طرف تباہی ہوتی ہے، خون خرابہ ہوتا ہے اور اس کے اثرات بد ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو پتا چلتا ہے یہ فتنہ تھا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کا کیا معاملہ تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں خود کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ لوگ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائی کیا ہے اس کے بارے میں سوال کرتے تھے، جبکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتا تھا اللہ کے رسول شر کیا ہے، فتنہ کیا ہے، برائی کیا ہے. کیوں؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس لیے کہ مجھے ہر وقت یہ دھڑکا رہتا تھا، میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اس لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. تو یہ فتنے ان کا کیسے پتا چلے گا یہ چیز فتنہ ہے؟ یہ بھی علم شرعی سے پتا چلے گا، قرآن کے ساتھ تمسک سے پتا چلے گا، اس پر تدبر سے، اس کا فہم حاصل کرنے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین پڑھنے سے یہ ہمیں پتا چلے گا کہ یہ چیز فتنہ ہے. آج دیکھیں کہ کس حد تک فتنہ ہے. یہ سوشل میڈیا، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، ان کے فتنے آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بدعات کی خوب نشر و اشاعت کی جاتی ہے.
حتیٰ کہ عام آدمی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اس کو اتنا اٹھایا جاتا ہے. جب علم نہیں ہوگا تب انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اسی طرح مغربی تہذیب کی یلغار ہے بے حیائی، بے پردگی، اور اسی طریقے سے عریانیت. آپ دیکھیں حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ سارے فتنے، ان کی تباہ کاریاں جب ہم علم شرعی کے ساتھ جڑیں گے. تو علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا یفش الجہل ویکثر الفتن، کہ جب جہالت پھیل جائے، ہر طرف جہالت ہوگی، جہالت کا دورہ ہوگا اور فتنے بہت زیادہ ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ الفتن ستکون فتن، قریب فتنے ہوں گے، شدید فتنے ہوں گے، جن میں رہنمائی آپ نے کی کہ القائد فیہا خیر من القائم، اس میں جو بیٹھنے والا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور جو القائم فیہا خیر من الماشی والماشی خیر فیہا من السعی، اور جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو چل رہا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی اتنے فتنے ہوں گے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کموج البحر، سمندر کی جس طرح موجیں ہوتی ہیں اس طرح فتنے آئیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے ہوں گے. یرقق بعضہ بعضا، اتنے زیادہ ہوں گے. ایک فتنہ ہوگا، آدمی کہے گا یہ بہت بڑا ہے، اس کے بعد دوسرا آئے گا وہ کہے گا یہ سب سے بڑا ہے، پھر تیسرا آئے گا جو پہلے فتنوں کو چھوٹا کر دے گا. یہ معاملات ہوں گے. لیکن ان میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ فتنہ ہے؟ شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ اس کے لیے ہمیں علم شرعی کے ساتھ جڑنا پڑے گا. اور چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیے علم اٹھتا جا رہا ہے. علم کے اٹھنے کی علامت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے صحیح بخاری میں. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے اس کو کھینچ لے، علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا، لیکن علم اٹھے گا. کیسے اٹھے گا؟ بقبض العلماء، جو علماء ہوں گے بڑے بڑے، اللہ ان کی روح قبض کر دے گا، علم اٹھتا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو جاہل ہوں گے ان کی جگہ لیں گے. فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا. فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا، اور ان سے سوال کیا جائے گا، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء اٹھتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر کیسے کیسے لوگ ہیں جن کو علماء کے روپ میں ہم دیکھتے ہیں، جن کو کوئی علم نہیں ہے، جنہوں نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا. کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں اور لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، لاکھوں ان کے سننے والے ہیں، فالوور ہیں، لیکن کچھ پتا نہیں وہ کیا ہے. آئے روز ان کی غلطیاں سامنے آتی ہیں. فلاں نے آج صحابہ کے بارے میں یہ کہہ دیا، فلاں نے اس طرح کی بات کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جو علم ہے وہ اٹھا لیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ مسند علم پر بیٹھ گئے، جو خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں، بچوں کو ہم علم حاصل کرنے والے بنا دیں، اور ہر گھر میں کم از کم ایک بچہ ایسا ہو جس کو آپ عالم بنائیں اور اس کو علم سکھائیں. اور یہ دیکھیں اتنا عظیم صدقہ جاریہ ہوگا آپ کا کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا لیکن اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے علم، اس کا جو عمل ہے اس کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. مرنے کے ساتھ عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا. فرمایا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے. یہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ ان میں سے ایک تو ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ گیا، جو مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے دعا کرتی ہے.
تو اس کا اجر و ثواب بڑھنے کے بعد بھی اس کو ملتا ہے. اور اسی طرح علم ينتفع به، ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ گیا جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ علم جو انسان سیکھتا ہے، آگے سکھاتا ہے، یہ بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ علم جو اس نے سیکھا، آگے سکھلایا، اس کے شاگردوں نے اس سے سیکھا، اس کے شاگرد آگے اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، پھر اس کے شاگرد اس کو آگے، پھر یہ جیسے ایک چراغ سے چراغ ڈلتا ہے، یہ نور آگے منتقل ہوتا جاتا ہے، اسی طرح یہ اجر و ثواب کا سلسلہ بھی جڑا رہتا ہے. یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے علم کا، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اور اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، قرآن و سنت بھرے پڑے ہیں. اور ان میں سے یہ آیت بھی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے درجات کے اعتبار سے. یعنی دیکھیں، مومن اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور اسی طرح ایمان لانے کے بعد جو علم حاصل کرتا ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، اس کے درجات اور بڑھتے جاتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص جس راستے پر چل رہا ہے، علم حاصل کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص یہ دنیا کے راستے پر نہیں چل رہا بلکہ یہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی بحمد اللہ جو مدارس ہیں وہ بھی کھلیں گے، دینی جامعات بھی کھلیں گے. آپ دیکھیں کہ بحمد اللہ ہر جگہ آپ کے لیے وسائل متوفر ہیں. جہاں آپ جتنا وقت دے سکتے ہیں، آپ کو مکمل وقت نہیں دے سکتے، کچھ دے سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں بھی بحمد اللہ فہم دین کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور اسی طرح حفظ و ناظرہ یہ جو کلاسز ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی یہاں ان حلقات میں داخل کریں، قرآن کی تعلیم دیں، سنت کی تعلیم دیں. یہ یہاں نماز سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اور اسی طرح فہم دین کے حوالے سے یہ جو کورس ہے، اس میں ایک دن کا یہ کورس ہوتا ہے، وہ بھی چھٹی کا دن ہوتا ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہمارے ملازم پیشہ لوگ ہیں، جن کو باقی دنوں میں فرصت نہیں ہے، ان کے لیے یہ موقع ہے. آپ ضرور اس کے ساتھ جڑیں اور علم سیکھنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو علم کے ساتھ جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے کہ جو ایمان لانے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. هذا وبالله توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.